علیکم ممبرس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ممبرس، آج میں آپ کے ساتھ ایک شارٹ سٹوری شیئر کروں گی جس کا عنوان ہے خدا اور خواہش، اور اس کی رائٹر ہیں ختیجہ نور۔ اب ہم چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت ہر محبت سے افضل ہے۔ رات کا تیسرا پہر ہے اور آسمان ستاروں سے سجا ہے۔ فجر کی اذان میں صرف چند ہی ساعتیں باقی ہیں۔ ایک چھوٹے سے گھر کی کھڑکی سے اندر جھانکو تو سحر روتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی چھوٹی بہن مہر اس کے سامنے بیٹھی اس کے چہرے کو دیکھ رہی ہے جہاں آنسو بہہ رہے ہیں۔ کیوں رو رہی ہو سحر؟ اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ کیا تم اللہ سے محبت کرتی ہو؟ ہاں، میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، لیکن پھر اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے سحر، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ سے محبت کرے اللہ اس سے محبت نہ کرے۔ نہیں، اللہ سب سے محبت کرتا ہے، بس مجھ سے نہیں کرتا۔ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو سحر؟ کیونکہ جو مجھے اچھا لگتا ہے اللہ مجھے وہ نہیں دیتا۔ کوئی بات نہیں سحر، تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ وہ دیتا ہے جو ان کے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن مجھے تو وہ چاہیے جو مجھے اچھا لگتا ہے۔ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے؟ مہر نے نرمی سے دریافت کیا۔ سحر ہتھیلی کی پوچھ سے آنسو رگڑتے ہوئے کہنے لگی، مجھے حماد اچھا لگتا ہے۔ مہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ حماد؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں، تمہیں یاد ہوگا پہلے تایا کی پوری فیملی ہمارے گھر ہی رہتی تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ کتنا الگ تھا وہ باقی لڑکوں سے۔ وہ میرا فرسٹ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ میرا سب سے اچھا دوست بھی تھا۔ ہم ساتھ اسکول جاتے، ساتھ کھیلتے، ساتھ ہی پڑھائی کرتے۔ جب میں میٹرک میں تھی تو ایک دن وہ مجھے کوچنگ سینٹر بھی چھوڑنے گیا تھا۔ تب میری دوستوں نے مجھے کہا تھا، ایسا لگتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ واقعی ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں کب اسے پسند کرنے لگی مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا، اور یہ پسند محبت میں کب بدل گئی مہر مجھے خود نہیں پتہ چلا۔ اور وہ ہے ہی ایسا کہ اس سے محبت کی جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ ان سے محبت کی نہیں جاتی، بس محبت ان کے لیے خود واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر تایا ابا نے نیا گھر لے لیا اور وہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ میں بہت روئی اس دن مہر، بہت زیادہ۔ میرا سب سے اچھا دوست چلا گیا مہر، وہ چلا گیا۔ لیکن تب مجھے اپنی محبت کا احساس ہوا۔ تب مجھے پتہ چلا میں اس سے محبت کرتی ہوں، سب سے زیادہ محبت، خود سے زیادہ محبت۔ اور اب حماد کا رشتہ اس کی دوسری کزن وضیحہ سے طے ہو رہا ہے۔ میں کیسے برداشت کر لوں مہر؟ میں نے ساری زندگی حماد سے محبت کی ہے، میں کس طرح اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ لوں؟ اس کی بات سن کر مہر نے گہرا سانس لیا۔ شاید اس کے اندر بھی کچھ ٹوٹا تھا، لیکن وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگی، اشفاق احمد کہتے ہیں، کبھی کبھی رب ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا دینے کو تیار ہوتے ہیں، اور ہم ہیں کہ بس صرف ایک پھول کی ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کتابی باتیں ہیں مہر، مجھ سے مت کرو، مجھے بس حماد چاہیے، بس حماد۔ سحر نے ضدی لہجے میں کہا، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو وہ مجھے وہ دے جو مجھے چاہیے۔ تم اللہ سے ضد کر رہی ہو سحر؟ میں اللہ سے ضد نہیں کر رہی، میں صرف اللہ سے اپنی محبت مانگ رہی ہوں۔ مہر نے کہا، تم اللہ سے اللہ کو مانگ لو، میں حماد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تم اللہ کو چھوڑ سکتی ہو کیا؟ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، لیکن میں حماد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے حماد چاہیے، ہر قیمت پر۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے نا، تو مجھے حماد دے۔
اگر اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اپنی محبت کا ثبوت دے، مجھے حماد دے بس۔ تم اللہ کی محبت پر شک کر رہی ہو سحر؟ مہر نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سحر ہٹ دھرمی اور ضدی میں کیا بول گئی اسے خود بھی معلوم نہ ہو سکا۔ میں اللہ سے اس کی محبت کا ثبوت مانگ رہی ہوں، اگر اسے مجھ سے محبت ہے تو مجھے حماد دے۔ آسمانوں پر بیٹھے فرشتوں نے سحر کی قسمت پر ماتم کیا، اس کا نام بد نصیبوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ ساری رحمت اور محبت کے دروازے اس پر بند کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہوا میں فجر کی اذان گونجی تو مہر زیر لب اذان کا جواب دینے لگی، جبکہ سحر روئی جا رہی تھی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فضا میں اذان کی آواز مٹھاس گھول رہی تھی، اور زمین اور آسمان کی ہر مخلوق نے سجدہ ریز ہو کر اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ مہر بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور پہلا سجدہ کرتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ اس نے نماز ختم کر کے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ عظمت اور بزرگی والا ہے، علم والا ہے۔ یا اللہ، بے شک زمین اور آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو تجھ سے پوشیدہ ہو۔ بے شک اللہ سینوں میں چھپی باتوں اور دلوں کے راز جانتا ہے۔ میرے اللہ، تو میرے دل کا حال بھی جانتا ہے۔ تو یہ بھی جانتا ہے میرے رب کہ مجھے بھی حماد پسند ہے، بچپن سے، جب سے میں اسے جانتی ہوں تب سے۔ سحر ٹھیک کہتی ہے، وہ سب کا خیال رکھتا تھا، وہ میرا بھی بہت خیال رکھتا تھا، مجھ سے لڑتا بھی تھا، میرے ساتھ کھیلتا بھی تھا۔ میں بھی اسے پسند کرنے لگی۔ میری خواہش تھی اللہ کہ مجھے حماد مل جائے، وہ میری زندگی کے ہم سفر بن جائے، وہ میری زندگی کے سفر میں میرا ہمراہی بن جائے۔ میں اسے محبت کرتی تھی اللہ، لیکن اللہ، میں نے سب سے پہلے تجھ سے محبت کی ہے، اور تیری محبت ہر چیز، ہر شخص سے بڑھ کر ہے۔ میری ہر خواہش، ہر آرزو سے بڑھ کر ہے، میرے ہر رشتے، ہر دوست سے بڑھ کر ہے۔ مجھے تجھ سے محبت ہے اللہ، اور تو فرماتا ہے نا، تو ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک اپنی محبوب چیز کو قربان نہ کر دو۔ محبت میں قربانی تو دینی پڑتی ہے، میں نے دے دی۔ میں نے اپنی خواہش کی قربانی دی، میں نے اپنی خواہش کو تیری رضا پر قربان کیا، میں نے اپنی ہر خوشی پر تیری خوشنودی کو فوقیت دی۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اسے چناؤ کرنا ہوتا ہے، یا تو انسان خدا کو چن لے یا پھر اپنی خواہش کو۔ خواہش کو چھوڑنے والے خدا کو پا لیتے ہیں، اور جو خواہش کو پا لیتا ہے وہ پھر کبھی خدا کو نہیں پا سکتا۔ مجھے تجھ پر یقین ہے اللہ، بے شک تو مجھے بہترین عطا کرے گا۔ تیرے ہر فیصلے میں حکمت ہے، مجھ میں اتنی عقل نہیں کہ تیری حکمتوں کو سمجھ سکوں۔ مجھے تجھ پر توقع ہے اللہ، مجھے تجھ پر توقع ہے اللہ کہ تو جو میرے نصیب میں لکھے گا میرے لیے سب سے بہتر وہی ہوگا، اور میرے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہوگا۔ میں تیری رضا پر راضی ہوں میرے اللہ۔ میں نے اپنا ہر معاملہ تجھ پر چھوڑا۔ دعا مانگ کر مہر نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اپنی محبت کو پا لیا۔ مہر نے اللہ کو پا لیا۔ محبت صرف جتانا یا زبان سے کہہ دینا تو نہیں ہوتا، محبت ثابت کرنی پڑتی ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور مہر نے اپنے خدا کے لیے اپنی خواہش کی قربانی دے دی۔ 1 سال بعد سحر دلہن بنی حماد کے پہلو میں بیٹھی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی شادی حماد سے ہو رہی تھی۔
اسے ہر وہ چیز دے دی گئی جو اسے پسند تھی۔ اس نے اپنی ہر خواہش کو پا لیا، لیکن خدا کو کھو دیا تھا۔ اسے بن مانگے ہر چیز عطا کر دی جاتی تھی تاکہ وہ کبھی خدا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکے، اس سے سوال نہ کر سکے۔ مہر دور کھڑی ان دونوں کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ خوش تھی اور مطمئن بھی۔ اس کی زندگی میں جس کسی نے بھی آنا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے اپنے رب پر بھروسہ کیا تھا، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے نا، اس کا رب اسے کافی ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیچے کمنٹ میں لکھیں۔ شکریہ۔